100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب کسی فقیر کو دیا جائے، لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو بہت چھوٹا لگتا ہے۔ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا بھاری لگتا ہے، لیکن فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے بہت کم لگتے ہیں۔ کرکٹ میچ کی کمنٹری سننے کے لیے لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ دیا جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہوتا جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، مگر میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہ ہوں۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکل کا سامنا نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا۔ دوستو، سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ زندگی کو اتنا سستا نہ بناؤ کہ کوئی بھی گھٹیا شخص اس سے کھیل کر چلا جائے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے صاف کر دیتا ہے، اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز دھوپ کو بھی روک لیتا ہے۔ انسان کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جس دن انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس کے سیکھنے اور تربیت کا عمل ختم ہو چکا ہے اور وہ سب کچھ جان چکا ہے۔ ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے، بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہم بھٹکتے رہتے ہیں۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روگ کم ہو جاتا ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جن کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا کر ضرور جاتی ہے۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ آنکھ کی توبہ حرام چیزیں نہ دیکھنے میں ہے۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ جس کا اللہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا،
میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین میں اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ روزی کماتے کماتے آج ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں رہا کہ روزی دینے والے کو سجدہ ہی کر لیں۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔